ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چور چوری کرنے بادشاہ کے محل میں گیا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا اور خزانے والے کمرے کو تلاش کر رہا تھا تو اس دوران اسے ایک کمرے سے گفتگو کی آوازیں سنائی دینے لگی کہ ہم شہزادی کا رشتہ کسی اللہ والے اور متقی پرہیزگار انسان سے کریں گے۔ ملکہ نے کہا، جی عالی جاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہماری شہزادی بیٹی کا رشتہ کسی اللہ والے اور نیک دل نوجوان سے کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ والا نیک دل نوجوان مل ہی جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن کر چور سوچ بچار میں پڑ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان بن جائے تو اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی تو وہ امیر ہو جائے گا۔ اس دن اس نے چوری نہ کی اور وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے متعلق سوچنے لگا، بالآخر اس نے ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے اور میں اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں گا تو کسی نہ کسی طرح یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی اور پھر وہ اپنی شہزادی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے گا۔ تو اس نے ویسا ہی کیا اور نیک لوگوں والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ گیا اور دن رات اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو سوچتے کہ یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اسے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں ہے، اور لوگ اسے اللہ کا نیک متقی اور پرہیزگار انسان سمجھنے لگے۔ اور یہ بات مشہور ہوتی ہوتی بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنی ملکہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، آپ اس بندے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے متعلق بات کریں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ساری بات سمجھا کر اس نیک متقی پرہیزگار آدمی کے پاس بھیج دیا۔ وزیر اس کے پاس گیا اور اسے بادشاہ کا پیغام دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر وزیر کی بات سنتا رہا اور بعد میں اس نے وزیر کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تو وزیر نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تو ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، اور اس طرح اس نے روتے ہوئے سارا واقعہ وزیر کو سنایا اور کہا کہ اب تو مجھے جو عبادت میں سرور اور مزہ آ رہا ہے وہ شاید مجھے دنیا کی دولت تخت و تاج میں بھی نہ ملے گا، تو بس اب میں اپنی بچی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوستو، اگر ہم اسی طرح روز صبر سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں تو ہمارا دل بھی دنیا کی لذتوں سے ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی چیز اور لذت ہمیں وہاں سے واپس اپنی طرف نہیں لا سکتی۔ تو دوستو، اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔